ایک سال میں واقعی ہم نے ترقی کر لی یا اپنی کی ہوئی غلطیوں کو سدھارنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی کی ہوئی غلطی کو سدھارنا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو ترقی کا نام دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو ایک بڑی ایگزاسٹو سمری پیش کی ہے اور بے شمار بہت ہی مناسب اعداد شمار آپ نے پیش کیے ہیں، تو مجھے اس بات کا خدشہ ہو رہا ہے کہ کیا کوئی جواب کی ضرورت ہے۔ البتہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس میں کوشش کروں گا ایک بیلنسڈ پکچر پیش کرنے کی۔ جی دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے، اور اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جا چکا ہے، جبکہ 21 جس سال کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس وقت یہ تاریخ کا سب سے بلند لیول پر جا چکا تھا، تقریباً 19 ارب ڈالر کی ڈیفیسٹ۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو افراط زر کی رفتار ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے ضرور، وہ یقیناً نمایاں طور پر کمی اس میں آئی ہے، اور پہلے تقریباً 6 مہینے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس سال کے افراط زر کی رفتار کوئی 7% رہی ہے، جو کہ بہت مناسب کمی نظر آئی ہے۔ پچھلے سال یہ 24% کے لگ بھگ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل جو انڈیکیٹر ہوتا ہے پروگریس کا، وہ ہوتا ہے آپ کے شرح نمو میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر مجھے کچھ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے پاکستان میں شرح نمو پاکستان کی مشکل سے 2.5% رہی ہے، اور اس میں دونوں دور ہیں، 21 سے پہلے اور 21 کے بعد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے اپنے فی کس آمدنی میں اضافہ نہیں کر پایا ہے۔ مگر اس میں بھی 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ہے کووڈ-19 جو 19-20 کے سال میں بہت بری طرح سے متاثر کیا تھا معاشی حالات کو، اور دوسری طرف 22-23 میں جب ہم بے شمار اور بہت ہی نقصان دہ سیلاب پاکستان کو 30 ارب ڈالر تک کا نقصان پہنچایا تھا۔ تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اصل چیز جو ہے کہ کیا شرح نمو میں واضح طور پر کمی آئی ہے، افراط زر کے کمی ہونے کے ساتھ ساتھ، اس وقت تک تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں آپ کے جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1% سے بھی کم رہی ہے، اور صنعتی شعبے میں تو یہ منفی رہی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کہنا کہ کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں is with all due respects far too premature۔ اور 4 مہینے میں بجٹ آنے والا ہے، نیا بجٹ آپ کو دینا ہے۔ پہلے بجٹ میں جو آپ نے اتنے بڑے بڑے ٹارگٹس رکھے ہیں، کیا آپ ان 4 مہینوں میں ان کو اچیو کرنے کے قابل ہیں؟ قرضے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو ایک ٹارگٹ ہے آئی ایم ایف پروگرام میں، وہ ایف پی آر کے ریونیوز کا ہے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت نے 40% اضافے کا ٹارگٹ ایکسپٹ کیا ہے اس سال کے لیے، جو تاریخ کا سب سے بلند ٹارگٹ ہے، اور ہو رہا ہے تقریباً 25 سے 26%، اور سال کے اینڈ تک ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 11 سے 1200 ارب کا خسارہ ہو سکتا ہے، اور اس پر آئی ایم ایف آپ پر بہت پریشر ڈالنے والا ہے۔ عنقریب آئی ایم ایف کا ریویو مشن پاکستان، تو پھر الٹیمیٹلی خساروں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مہنگائی کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے۔ یہی ہوتا ہے جی۔ دیکھیں، عنقریب اگر آئی ایم ایف اپنا ریویو مشن جو اگلے کچھ ہفتوں میں ہونے والا ہے کہتا ہے کہ آپ کو ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تو جو تیزی سے آپ ریونیوز لا سکتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہی لا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بیسک آئٹمز پر ٹیکسیں لگا دیں اور اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار بڑھے گی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ آنے والے مہینے میں ایک ذرا ٹیکنیکل الفاظ استعمال کر لوں، لو بیس ایفیکٹ آنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اینی وے
اضافہ ہوگا اور یہ 7 سے 10% تک چلے جائے گا مارچ اپریل مئی کے بعد. تو یہ لو بیس افیکٹ آپ کو یہ 40% اضافے کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ آئے گا؟ نہیں، پچھلے سال جب اپریل مئی میں افراط زر کی رفتار کم ہو چکی تھی تو اس لیے اس کا بیس افیکٹ ہے. اور رمضان میں تو ویسے مہنگائی ہوتی ہے، وہ تو کسی کو سوچنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے، وہ تو اب اشاریہ بڑھنے ہی ہے مہنگائی کے. سیزنالٹی بالکل بڑھے گی اور اس کے بعد لو بیس افیکٹ اور دوسرے اثرات ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم پھر سے کہیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف نہ چلے جائیں. تو ایف پی آر کو اپنے ریونیو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ نو ڈاؤٹ 40% کا ٹارگٹ بہت زیادہ ہے، بمشکل 25% تک جو آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ ہو سکے. یہ کیا سوچ کے انہوں نے 40% رکھا تھا ڈاکٹر صاحب؟ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، اس میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ جس اکانومی میں آئی ایم ایف کی اپنی پروجیکشن یہ تھی کہ 3.2% آپ کا شرح نمو ہوگا اور افراط زر مشکل سے 9% تک پہنچے گا، تو دونوں ملا لیں تو تقریباً 13% اضافہ ہوگا ٹیکس بیس میں. اور اس کے باوجود آپ نے 40% ریونیو میں اضافہ ایکسپٹ کیا، اس امید میں کہ بجٹ میں جو ٹیکسیشن پرپوزلز ہیں اس سے 27% اضافہ ہوگا. خدا نخواستہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس ٹو دا منسٹری آف فائنانس، دس واز اے بیڈ ایکسرسائز ان اوور ٹارگیٹنگ ریونیوز. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، آپ نے کہا کہ تجارتی خسارہ ہمارا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی اس میں کمی، مہنگائی میں تو کمی نہیں آئی ہے، بجلی تو دن بہ دن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مہنگی ہو رہی ہے. تو جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے اب بھی کارخانے بڑے بند ہیں، سولر حکومت نے اس طریقے سے سستے کیے نہیں ہیں، ہماری پروڈکشن ویسے ہی بہت زیادہ کم ہے. تو یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے ادائیگیوں کی توازن کے لیے، بیلنس آف پیمنٹس میں؟ دراصل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بہتری آئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے درآمدات میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہے تھے ان میں اللہ کا فضل ہے کہ 30 سے 35% اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ جو ڈیفیسٹ میں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا، وہ سرپلس میں چلا گیا. بالکل صحیح. لیکن ایک آخری سوال، قوت خرید ایک آدمی کی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مہنگائی کی کمی کا پیمانہ جانچنے کا ایک بڑا سادہ سا فارمولا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی پاکٹ کتنی لوز ہو رہی ہے، مطلب کہ کتنی ایزی ہو رہی ہے. قوت خرید میں آپ دیکھیں کہ کمی ہو رہی ہے یا قوت خرید لوگوں کی بڑھ رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ہر کسی دوسرے بندے سے، ریڈی والے سے بات کر لیں، کسی عام بندے سے بات کر لیں، پاکٹ تو اجازت نہیں دیتی ہے، تنخواہیں وہی ہیں، قوت خرید کم ہو رہی ہے، تو پھر ہم کیسے کہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ جی، آپ کا یہ بہت مناسب سوال ہے اور اس پہ ہم نے ریسرچ کیا ہے. میں اور میرے شاگردوں نے پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے پاس ایک بڑا ویل ڈیفائنڈ ریزلٹ آیا ہے کہ پچھلے 2 سال میں ریئل ویجز یعنی کہ اصل آمدنی جس میں آپ خدمتوں کا اضافہ کو نکال دیتے ہیں، ریئل ویجز میں مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2 سال میں 22% 20 سے 22% کمی آئی ہے. لوگوں کے اسٹینڈرڈ کم از کم 20 سے 22% گر گئی ہے پچھلے 2 سال میں. یہ بہت ہی افسوسناک